السلام علیکم، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جاری جو کشیدگی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آج میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ، سابق صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ شراز خان صاحب اسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج ہم پھر جو ہے وہ جو انڈیا پاکستان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ نے دیکھا کہ آج نریندر مودی نے جس طرح گجرات جو ہے وہ ایک ریلی سے بھی خطاب کیا ہے اور وہاں پر اس نے یہاں تک کہا ہے کہ سکھ چین کی زندگی جیو اور ہمیں بھی جینے دو، اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے جس سے جو خطے میں عدم استحکام کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جو انڈیا کو چاہیے کہ جب اس نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں شامل نہ ہوتے تو آج وہ بڑھ کے نہ مارتے، لیکن ایک بار پھر وہ جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ جی شراز خان صاحب، آج جو پہلے ہم جو نریندر مودی کے جو گجرات میں آج ریلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو جو بڑی دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ سکھ چین کی زندگی جیو اور مجھے بھی جینے دو، ورنہ جو ہے وہ میری گولی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرح چلاتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں جو ہے وہ جو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو سندھ طاس معاہدہ تھا وہ بڑی غلطی تھی، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح انہوں نے بے شمار اور باتیں بھی کی ہیں آج کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے جو اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانے ختم کروں گا وہ بھی میں نے ختم کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی ایک اس سے پہلے معافیاں مانگتا تھا، اب ایک بار پھر جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور خطہ میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آصف قریشی صاحب۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ جو میرا پروگرام اسی دفعہ ہوا تھا، متعدد پروگرام آپ نے کیے، اس کی بڑی زبردست فیڈ بیک ملی ہے اور ان ناظرین کا بہت شکریہ اور ویورز کا بہت شکریہ کہ وہ انہوں نے کمنٹس بھی کیے اور باقاعدہ رابطہ بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا۔ دیکھیں، جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو آپ نے عمل کی بات کرنی ہے اور آپ جس کا قصور ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ نریندر مودی اس وقت اس کی جو تقریریں ہیں وہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ فرسٹریشن، دباؤ، انگزائٹی اور غصے میں ہے۔ تو وہ غصہ اس کو اس وجہ سے ملا کہ اس نے ایک جنگ چھیڑی، ایک تر نوالا سمجھ کر، اور وہ اس نے یہ اعلان کر دی طاقت کے نشے میں بڑی اکانومی ہے، بڑی فوج ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے بھارت کی، بڑی یورپ میں بھی پاکستان کے مقابلے میں امریکہ میں بھی اس کی بڑی زبردست لابی کام کر رہی ہے، اسرائیل اس کی پشت پر کھڑا ہے اور پاکستان کو انڈرمائن کر رہے تھے یہ مغربی ممالک بھی اور دنیا بھی، اور ہم خود پاکستانی ہمیں آپ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ تو خدا نے ہم سے ہم اپنے دفاع میں تھے اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور جنگ سے کبھی بھی نہ بھارت کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ نریندر مودی نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس وجہ سے کی ہے کہ پاکستان نے جو اپنا دفاع کیا اس میں کافی بھارت کا نقصان ہوا، جہاز بھی مار گرائے گئے، ان کی جو طاقت تھی وہ بھی ٹیسٹ ہو گئی، اور ہمارے پائلٹوں نے بڑا اچھا کام کیا، ہماری جو فوجی قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، انہوں نے فیصلہ لیا اور انہوں نے بر وقت فیصلہ لیا۔ جب ہمارا لاسٹ ٹائم پروگرام ہوا تھا اس وقت ابھی حملہ نہیں ہوا تھا، اس وقت جو ہے جنگ کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ تو ہم نے ملٹری وائز اپنا جو ملک کا دفاع ہے وہ
بڑا بھرپور کیا اور یہ خدا نے ہم سے کروا دیا اور ہمارے پالتو نے جس طرح میں نے اور قوم بھی بڑی اس کے اندر بھی ایک مومنٹم قائم ہو گیا ایک جذبہ قائم ہو گیا. دس از ویری گڈ. اچھا اس میں نریندر مودی نے ابھی جو جس تقریر کا آپ نے حوالہ دیا وہ میں نے بھی سنا ہے کہ میری گولی کے لیے تیار ہوتے ہیں شام کو سلتے رہے ہیں ورنہ آپ کو مار پڑے گی. تو دھمکی ہے سراسر ایک بکھلاہٹ کا شکار ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے بکھلا گیا ہے. 25 کروڑ عوام کے ملک کو ایک بڑا 1.5 بلین جو لوگ ہیں. حالانکہ ہم جب بات کرتے ہیں جب میں ٹی وی میں بات کرتا ہوں یہ کہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے جو جتنے بھی میں نے انٹرویو دیے میں نے کہا یار یہ نہ کہوں کہ سارا انڈیا خراب ہے انڈیا یہ کرتے ہیں. نہیں، نریندر مودی اور آر ایس ایس کی جو سوچ ہے ہندوتا کی اکھنڈ بھارت کی ناپسندی کی اس کو آپ برا بلا کہیں. وہ وہاں ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح کے لوگ ایسے لیڈروں کو منتخب کرتے. وہاں پر سوال بہت کھڑے ہو گئے اور جو راہل گاندھی ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ سوال کر رہا ہے میڈیا سوال کر رہا ہے سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کیوں آپ نے چڑھائی کی. تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ جیسے نواز شریف نے کہا تھا نا کہ ہم لوگوں نے تو اس وقت مذکر اڑایا تھا کہ ہم لوگ ایک ہی ہیں بیسیکلی. اور یہاں یو کے میں بات کریں تو ہم ایسے ہی ہیں نا مطلب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کھلے پھرتے ہیں ساری باتیں. اور اس کی یہ تقریب بہت ہی ابیات قسم کی اور میں غیر زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو پھٹکار یعنی دل کرتا ہے اس کے اوپر بھیجنے کی. لیکن دوسری طرف جو ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے ایران میں آج گفتگو کی ہے. دیکھیں وہ فرق دیکھیں حالانکہ ہم حالت جنگ میں ہیں وہ جس طرح کے بھی ہیں ایکسیپشنلی پرائم منسٹر تو ہے تو وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے پریز کرنا چاہیے عزت بھی کرنی چاہیے. کیونکہ باہر کے ملکوں میں جب آپ کا ملک کے سربراہ جاتا ہے تو آپ کی عزت آپ کے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایران میں کیا بات کر رہے تھے شاید اسی وجہ سے شراز خان صاحب شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ نریندر مودی بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ جس طرح افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوبارہ جو ہیں وہ ایک قربت محسوس کی جا رہی ہے اسی طرح ایران کے ساتھ اور اسی طرح ٹرکی کے ساتھ. تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس طرح کی بیان بازی. وہ بات ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف بڑی طاقت کا بڑے ملک کا جمہوری وزیر اعظم ایسی گفتگو لغویات پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے 25 کروڑ عوام کے بارے میں کہہ رہا ہے. دوسری طرف ہمارا پرائم منسٹر ایران میں جب تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اس کے باوجود ہم انڈیا کے ساتھ تمام تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم تیار ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں کشمیر سمیت انڈس واٹر پیجز سمیت دہشت گردی سمیت سارے مسائل پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں ایرانیہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں. دوسری جانب آپ انڈیا دیکھیں کہ 33 ممالک کے اندر وہ اپنے 7 وفود بھیج رہا ہے انڈیا اور وہ ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہے وہاں پر ایک دہشت گردی ہوتی ہے. ہمارے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں جا کر بتا رہے ہیں یہ اس نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ وہ جو اثاثے جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. حالانکہ ہم ہر کسوٹی پہ اتر کر ہمارا جو ایٹمی نیوکلیر پروگرام ہے وہ ایک سیف ہینڈ میں ہے. ہم نے سارے انٹرنیشنل ٹریٹی کو یعنی ان کے اوپر ہم نے معاہدے کیے ہوئے تو وہ ویسے نہیں ہے. اور ہیٹ جو پہنچی ہے وہ یہ پہنچی ہے کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ کشیدگی تعلقات میں خرابی تھی لیکن چین نے ایک کردار ادا کیا کہ افغانستان کے جو امیر متقی تھے ان کو بلا کر اسحاق ڈار صاحب کو بلا کر ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ کروائی اور پھر طالبان نے چین نے نہ صرف یہ کیا بلکہ چین نے اپنا ساری الائنمنٹ سامنے کی پاکستان کے پلڑے میں ڈالی کہ ہماری یہ الائنمنٹ ہے اور اس کی سیفٹی اور سیکورٹی ہمارے ذمے ہے. اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ افغانستان
کا جو سفارت خانہ ہے وہ بیجنگ میں کھل جاتا ہے فل ٹائم، اور چین ہوتا ہے، اور ان کا فل ٹائم جو امبیسڈر ہے اس کو ریڈ کارپیٹ بٹھا کر اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو چین دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے طالبان کے حکومت کو تسلیم کیا ہے. اور پھر پاکستان چونکہ باقی ممالک کے اندر قائم مقام سفیر ہے، یعنی فل ٹائم سفیر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. اور اس پر آگے جو اگر چلے جائیں امریکہ کی بات کریں تو 20 تاریخ کو امریکہ کا جو مارکو روبیو ہے سیکرٹری خارجہ، وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم طالبان کو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈکلیئر کر سکتے ہیں. وہاں پر ایک مسئلہ ایسا چل رہا ہے. تو پاکستان نے جو طالبان کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرنے کی کوشش کیا، ترکی کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کیا، ایران کے ساتھ بہتر. اور ایک اور بات پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں، پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں. یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جب امریکہ کی طرف سے یہ بہت بڑا پریشر ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا جو نیوکلیر پروگرام ہے، اٹلی میں مذاکرات بھی ہوئے امریکہ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی قطر میں مذاکرات ہوئے. تو ابھی یہ جو خطے کے اندر ہماری جو ری یونین ہے یا ری الائنمنٹ ہے یا ری ایشورنس ہو رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہے، میں یہ بڑی میری خواہش نہیں ہے، میری دعا نہ ہو، لیکن جنگ ہوگی، یہ اس میں پوز آیا ہوا ہے اور وہ پوری تیاری کر رہا ہے. اور 33 ممالک میں وہ اپنے وفود بھیج رہا ہے، وہ لوگوں کو حمایت پر ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اگر وہ ایسی حماقت کرے گا لیکن تو شناز صاحب یہ اس کی امکانہ بات ہوگی، اگر اس نے ایک بار پھر اس نے اگر ایسی بات کی تو اس کو نقصان ہوگا، بلکہ خطہ کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے اس کا کوئی مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا. کیوں یہ بات تو آصف بھائی یہ تو اپنی جگہ درست ہے نا. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی انڈین لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جنگ جو ہے وہ نریندر مودی آپ کے اوپر ٹھوسنا چاہتا ہے. اگر نریندر مودی جنگ ٹھوسے گا، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ انڈین لوگوں کے مفاد میں ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو باز رکھنا ہے کہ جنگ کے مسائل نہیں حل ہوتے. اور آپ کے ہاں بھی جو آپ کی آبادی ہے وہ خطہ جو کیا کہتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے آپ کی مور دین ہاف آف پاپولیشن. اور آپ کے ہاں بھی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی ہیں. اور پاکستان کمزور نہیں ہے چونکہ چین نے اپنا سارا ویٹ اس کے اوپر ڈال دیا ہے. اور پھر امریکہ نے تو آپ اس وجہ سے مودی صاحب جنگ ہار گئے ہیں کیونکہ آپ نے سیز فائر کو تسلیم کیا ہے. جب آپ نے سیز فائر کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیز فائر نہ تسلیم کرتے، آپ نے سیز فائر کیا ہے اور تسلیم کیا ہے. وہ آپ نے امریکہ کی دھمکی سے کیا کہ میں آپ کے ساتھ ٹریڈ بند کر دوں گا یا میں آپ کو ٹریڈ دوں گا، یا پاکستان کے جو ملٹری اعتبار سے آپ کو جو ڈیفینس میں پاکستان کو برتری حاصل ہوئی ہے اس وجہ سے کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو تو تسلیم کیا. تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنگ ہار چکے ہیں آپ. اور اگر دوبارہ آپ نے کیا تو آپ یہ سمجھیں، میری اطلاع تو یہاں تک ہے سر کہ 2400 چین کے طیارے ریڈی کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اس وقت بھی کہ کوئی بھی ایڈونچر ہوتا ہے اگر انڈیا کی طرف سے تو پاکستان کی جانب، تو وہ 2400 جنگی جہاز، جس میں پاکستان کے لیے یہ آپ نے جے تھنڈر 10 کا ذکر سنا ہے، 15 کا ذکر سنا ہے، لیکن ایک اور طیارہ ہے جو جے وہ کہہ رہے 35 ہے، ہیں وہ یہ پاکستان کو ملے سرپرائز گا. ہے، وہ یہ سرپرائز سفر رکھا وہ ہوا بھی انہوں نے. پاکستان کو ملنے والا ہے. اور پائلٹ اس وقت پاکستان کے ہیں، وہ چین میں موجود ہیں جو اس کی جی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور اگلی بات سنیں، چین کے اندر جو 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 جذبات ہے، دو چیزوں پہ وہ لوگ نفرت کرتے ہیں. ایک جی نفرت کرتے ہیں امریکہ سے، چینی لوگ جو ہے، اور دوسرا وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اور پھر ترکی کی اگر بات کریں، آپ ترکشوں سے بات کریں، پاکستان کے لوگوں سے ترک والے، آذربائیجان والے، یہ لوگ محبت کرتے ہیں، یہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں.
تو اس وجہ سے پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ اس کو کھا جائیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب ہمارے کرنے والی کیا چیزیں ہیں آصف صاحب. جی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملٹری نے بڑا اچھا ڈیفنس کیا. ہمارے کرنے والی کیا چیزیں، مثلا کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب ہم نے ایک کشمیر کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی یہاں پر یو کے میں آئی، اس کا مذاق اڑا دیا گیا. چونکہ جی وہ میرے پروگرام میں جو میں نے لارڈ قربان صاحب کو لیا، پھر لوگوں سے بھی رائے لی. انہوں نے یو کے میں آئے، پہلے پاکستان ہائی کمیشن میں خطاب کیا، پھر ان کو برمنگھم لے جایا گیا کونسلیٹ میں، پھر بریڈ فورڈ میں آپ کے وہاں پر آئے، پھر ادھر ہی 3-4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ یہاں پر آئی. تو جی ان کا اس لیے مذاق بن گیا چونکہ میں اس کے خلاف لکھنا نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ ایک ایسی حالت میں ہم اگر چلو کشمیر کی بات ہونی چاہیے، چونکہ ہم لوگ تو 78 سال سے کشمیری تو اس طرف بھی مر رہے ہیں، اس طرف بھی مر رہے ہیں، اور ہماری شہادتوں کو، ہماری جو موات ہوتی ہیں، اس کو تو نہ انڈیا کوئی اہمیت دیتا ہے نہ پاکستان اہمیت دیتا ہے. ادھر والے مرے یا ادھر والے مرے، جی لیکن کم از کم کشمیر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ 4 کمیٹی 4 رکنی آئی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، قومی پاکستان کی کمیٹی ہے، اس کے 4 رکن آئے، وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ انہیں یہاں بھیجا جاتا اور وہ پاکستان کی سفارتکاری کر سکیں یا مسئلہ کشمیر پر کوئی بات کریں. یہاں تقریباً 10 لاکھ یا 12 لاکھ کشمیری رہتے ہیں، 1.7 ملین میں 17-18 جو لاکھ کشمیری ہیں، اس میں یہ ہم لوگ بڑے ویل ٹریڈ ہیں. اور پھر ابھی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ایک سفارتی مشن بنایا گیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اور جس کو بھیجنا تھا اچھا بلاول بھٹو زرداری بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں، وہ جی آکسفورڈ سے پڑھے لکھے ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں. میری بات مکمل ہونے دیجیے گا، ساری چیزیں اس کے اندر ہے، لیکن کیا وہ مشاہد حسین سید سے بہتر سفارتکاری کر سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے نہیں، کہ ہمارے پاس ایک بیسٹ ظاہر کاؤنٹ ہے پارٹ مشاہد تھا، حسین سید سینئر آدمی ہے، اور تجربہ اور کار پھر ہیں، سینئر آدمی ہے، اور پھر دوسری بات ان کی جان پہچان بھی ہے، ان کی پی آر ہے بڑی زبردست. اور کیا ملیا لودھی جو ایکسپیرینس ہے بیٹھی ان ہوئی کے ہے، پاس. ملیا لودھی ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر کشمیری لوگ ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں جو ویل ٹرینڈ لوگ ہیں جو مسعود احمد آپ خان کی ہیں مدد کر جو سکتے ہیں. صدر ہاں، آزاد کشمیر رہ چکے ہیں. اور ہاں تو میرا کیا ہے کہ ہم نے ایک طرف تو کامیابی حاصل کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کریں. اس سے کیا ہوا کہ ٹھیک ہے بھارت کو ہم نے بیک فٹ پہ دھکیل دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کو ایک دوسرا ایئر مارشل مل گیا. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اتفاق یونیفیکیشن کی جو صورتحال ہے، اس میں آپ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد بھیج رہے ہیں تو ایک بھی بندہ اپوزیشن کا آپ نے شامل نہیں کیا اس میں، تو سوال جی تو بنے گا نا. پھر جب آپ دنیا کے ممالک میں بھارت کے نیگیٹو پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ وفود بھیج رہے ہیں تو وہاں سوال ہوگا نا، کیا آپ کی پارلیمنٹ پاورفل ہے؟ نہیں ہے. کیا آپ کی معیشت کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ نہیں، ہماری معیشت کمزور ہے. 90,000 ارب روپے کے آصف قریشی صاحب پاکستان کے اوپر قرضے ہیں، اور ہم قرضے واپس نہیں کر رہے ہیں، صرف قرضوں پر سود واپس کر رہے ہیں. اب سوال ہوگا کہ آپ کے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کیا؟ آپ کے یہاں سیاسی قیدی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رول آف لا ہے؟ عدالتیں آزاد ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہاں پر میں اور آپ اگر اس کو انڈر کارپیٹ کریں یا نیشنل میڈیا اس کو چھپائے، لیکن جو سفارتی مشن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد میں دنیا کے سارے سفارت خانے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ ہر روز اپنی رپورٹ بھیجتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں پاکستان میں انٹرنلی جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرے، اپنی معیشت کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے، ہمیں چیف لیکن نے کردار ادا جس کیا ہمارے اپوزیشن ساتھ. کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی، وہ خود ڈیوائیڈ ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کے کتنے لیڈر ہیں، کوئی ایک بات کرتا ہے کوئی دوسری بات کرتا ہے، وہ تو سارے ڈیوائیڈ ہیں. تو وہ کس طرح، وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں چاہتے، چاہے ملک کی بات ہو چاہے بیرون ملک کی بات ہو، وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں چاہتے. اس لیے اچھا، وہ کیا یہ کرے اب. سوال ہے یہ آپ کا کامنٹ ہے. سوال بھی ہے اور کمنٹ بھی ہے.
اچھا نہیں، اگر کامنٹ ہے تو میں جواب نہ دوں، اگر کامنٹ نہیں ہے سوال ہے تو پھر میں جواب دے سکتا سوال چلو جس کا جواب دے دیں کہ کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہوں۔ خود سوال ہو گیا تقسیم نا، ہے. ہو گیا سوال، ہو گیا نا، کامنٹس میں ہی سوال ہو گیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، حکومت جو ہوتی ہے نا آصف قریشی صاحب، جی وہ ماں ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے۔ ٹھیک. بچہ کوئی ادھر جاتا ہے، کچھ ادھر جاتا ہے، کس طرح کی بات کرتا ہے، دینے کے لیے حکومت کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ نے جو انجسٹس کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں، آپ ابھی سے عدالتوں کو آزاد کر دیں۔ آج بھی 14ویں نمبر کا جج جو ہے اس کو لایا گیا ہے سیناٹی میں 14، اس کا نام ہے سرفراز ڈوگر۔ اس کے اوپر ایک ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے خط لکھا ہے کہ یہ کس طرح تعینات ہو گیا، 14ویں نمبر کا جج جو ہے یہ آپ نے قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کا کیسے بنا دیا اسلام آباد۔ تو آپ کیوں جج لیکن ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو میرے سنیں، خیال میں میری یہ میری بات اختیارات میری جو بات ہوتے ہیں نا. مکمل میری بات مکمل ہونے دیں، پھر آپ اینکر ہیں، آپ مجھے وہیں سے آپ واپس کریں۔ میں یہ کہہ رہا ٹھیک. ہوں کہ جب عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، ایک کے بجائے 2 عدالتیں بن جائیں گی۔ کسی ملک میں 2 سپریم کورٹ ہے؟ نہیں ہے۔ جج جب آپ یوز کریں گے، 14ویں نمبر کا جج آپ لگا دیں گے، سب کو کراس کر کے اس کو لے آئیں گے، آپ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں گے۔ ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کو آپ کراس کر کے تو سپریم کورٹ میں لگا دیں گے۔ یہ آپ جب کریں گے تو وہ جج بیسیکلی آپ خرید رہے ہوتے ہیں، اس جج کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سینیورٹی کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک چیزیں ہوتی ہیں جو رول آف لا کے تحت۔ دیکھیں نا یار، خدا کے بندو، یہ تو سوچو نا، اس ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا اپنی یہاں کی پولیس پر آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے یہاں آنے کے لیے، آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے؟ کیا آپ کو یہاں کی پولیس پر اعتماد نہیں ہے؟ جو یہاں کی پولیس ہے، اعتماد ہے نا؟ یہاں کے ڈاکٹروں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، یہاں کے عدلیہ پر نہیں ہے، یہاں پر جو آپ کا ووٹ آپ دیتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ بھی ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ووٹ میرا صحیح کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ رول آف لا کی بات کریں گے، جب آپ کسی کو سپیس دیں گے، دیکھیں نا نواز شریف یہاں پر کیا ڈاؤن لیکس نہیں ہوئی؟ یہاں پر کیا یہ میمو گیٹ سکینڈل نہیں ہوا؟ میمو گیٹ سکینڈل کس کے اوپر تھا؟ پیپلز پارٹی پہ ڈالا گیا تھا نا، اس وقت بالکل. اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی تو میمو گیٹ ہو گیا۔ ڈاؤن لیگ نواز شریف کے خلاف تھی، اس کے بعد 9 مئی ہو گیا تو وہ عمران خان کے کھاتے میں پڑ گیا۔ بات یہ کہ وہ چیزیں کیا الذوالفقار نہیں بنی تھی؟ کیا پاکستان کے جہاز جو ہے وہ اغوا ہو کر افغانستان نہیں گئے تھے؟ وہ چیزیں بھی سیٹل ہوگی نا، وہ آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ کہ رول آف لا کے مطابق چلے تو آپ ملک کا سوچیں۔ آپ کو چاہیے جب جنگ ہوتی ہے یا ملک کا ہوتا ہے، آپ دفاع کرتے ہیں، آپ کی ٹریننگ ہے، آپ دفاع کریں، لیکن آپ کو ایک جمہوریت کا، رول آف لا کا کور چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی سکسیس کو لے کر چلتا ہے آگے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ پبلک سے ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی طریقے سے نظام کو تسلیم کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے عزت کمائی ہے، آپ نے شہرت کما لی ہے، آپ کی پاپولرٹی بڑھ گئی ہے، آپ کو دوبارہ آپ کے ٹینکو کو سلام لوگ کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کنورٹ کر دیں پبلک کے لیے، پبلک کی آسانیوں کے لیے۔ چونکہ ہمارا دشمن کیا ہے؟ ابھی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر ہمارا پانی بند نہیں ہوا ہے، ہمارا پانی بند نہیں کرے گا انڈیا، بند ہو رہا ہے، چونکہ انہوں نے ڈیم بنانا شروع کر دیے۔ آپ جب ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو جنگ ہوگی۔ آپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 78 سال سے آپ اس کشمیر کے پشتی بان ہیں۔ آپ نے اس تاریخ میں کشمیریوں نے لاکھ سے زیادہ شہادتیں دی ہیں۔ ادھر والے کشمیری پاکستان کے جھنڈے پہ دفن ہوتے ہیں، ادھر والے پاکستان زندہ باد کے نعرے یہاں بھی لگاتے ہیں۔ یہاں باہر کے ملکوں میں پاکستان کے جھنڈے کون لہراتا ہے؟ یہ کشمیری ہی ہے نا۔ یو کے کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، کشمیریوں کو ایکسکلوڈ کر دینا۔ ہمارے بڑے بزرگ کئی مر گئے ہیں، تو ان لوگوں کو کنورٹ کریں، یہ آپ کی طاقت ہے، ان کے ساتھ انصاف کریں۔ اور میں نواز شریف ہو، اس نے غلطی کی ہوگی، لیکن وہ غدار تو نہیں ہے نا یار۔ وہ اس کو آپ نے غدار کر کے نکالا۔ اب پھر اس کے بعد کل کی بات ہے، اب جو میاں نواز شریف صاحب کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے،
وہ گئے, وہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے, وہ نہیں بنے. یہ ساری چیزیں ملک کے اندر سیٹل ہوں گی, انٹرنل حالات ٹھیک کریں گے تو ملک آگے جائے گا. رول آف لا, میں نے اپنا, میری بات سنے, میں نے اور آپ نے یہاں ہی سے کمانا ہے, یہاں ہی کھانا ہے, اور یہاں ہم نے مر جانا ہے. ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں اس نظام کی جو میں نے مثال دی کہ یہاں پہ عدل انصاف ہے, یہاں پر قانون ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں. آصف قریشی صاحب اپنے گاؤں سے آ کر یہاں کسی کی دھمکی کے نیچے آنے والا نہیں ہے, سر اٹھا کر چلتا ہے. میرے جیسا ایک ادنا سا آدمی بھی پروگرام کرتا ہے یا سر اٹھا کے چلتا ہے. کیوں؟ رول آف لا کی چھتری میں ہیں ہم لوگ, لا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں. اور پھر کیا کہ یہ تو فرسٹ ورڈ ہے نا, انڈر ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ہیلتھ کے ایشوز دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں, بدماشیاں دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت جب ہم باتیں کر رہے ہیں پانی کے لیے, یہ سندھ کے اندر وزیر داخلہ کے گھر کے باہر ایک دھرنا ہوا ہے, ایک لوگوں نے بالا بولا, 2 بچے شہید ہو گئے. آپ کو پتہ ہے بنو کے اندر وہاں جو ڈرون حملہ ہوا تھا, وہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ علیحدہ تاریخ چلا رہے. بلوچستان کے اندر وہاں کے حالات کیسے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو انجسٹس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنی 3 شہادتیں لے کر, کوئی وہاں کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے, تو رات کو انہوں نے کشمیر کا جھنڈا لہرایا, کسی نے آگے اتروا دیا. وہاں پر ایک نیا جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم یہ چیزیں انڈر کارپیٹ کرتے رہیں گے. یہ سارے لوگ پاکستانی, آپ کو کبھی آصف بھائی ملا کوئی پاکستان کا منہ کی باتیں چھوڑیں جو پاکستان کے ریل مفاد کے خلاف کام کر رہا ہو, کوئی بات کر رہا ہو, کوئی غدار ملا آپ کو؟ ہم نے غداری کے اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے. ہم سب پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور ہمارے ہاتھ میں لیکن شراز خان صاحب برطانیہ بالکل کا جھنڈا کم ہوتا ہے, جس جہاں کھاتے ہیں ہم لوگ, لیکن پاکستان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیشہ. ہم اس کے ساتھ کھڑے, ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو, جمہوری ہو, معاشی طور پر, سیاسی طور پر مضبوط ہو. لیکن اس کے لیے جو سیاستدان ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے. یہ تو سیاستدانوں کے بیٹھنے سے ہی مسئلے حل ہوں گے کہ پاکستان کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے, کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے, کس طرح جو انصاف اور قانون کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ تو سیاستدان, اگر جب ہم ایک دوسرے کو کھینچا تانی کریں گے تو یہ مسائل جو اقتدار میں ہوتے ہیں نا آصف بھائی, وہ ہوا کے وہ اس پہ اڑتے ہیں, اور جو جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں نا تو وہ دوسروں کو دیوار پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے طاقتور کون ہے, ملک کون رن کر رہا ہے, اور آگے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ میاں نواز شریف کو کیوں نہیں وزیر اعظم بنایا گیا یار. وہ ڈیزرو کرتے تھے نا, یہاں سے لے کر ان کو گئے تھے, کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ نواز شریف یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا تھا جو شہباز شریف کرتا. سمپل ایز اٹ از. اب کو, اور پھر مغرب میں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, مغرب کو کیا ایسا لیڈر چاہیے جو بات کرے تو سنجیدہ اس کو لیا جائے؟ تو یہ امریکہ, برطانیہ, یہ سارے لوگ چاہیں گے کہ عمران خان اسرائیل باہر آج نکلے اور وہ اسرائیل کے خلاف بولے, جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سیریس, انڈیا کے خلاف بولے. تو یہ لوگ کمزور لیڈر چاہیے ہوتے ہیں اقتدار لینے کے لیے. ایسے انڈر ڈیولپنگ کنٹری میں کمزور لوگ ہوتے ہیں. میں تو, اور آپ جو ہے وہ اپنے حلقوں کی سیاست کر کے کہ ہمارا لیڈر ادھر ہے تو ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے, دوسرے کا لیڈر, ہمیں چھوٹی سطح پر چیزیں نظر آتی ہیں, بڑی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے امریکہ کو جھنڈی دکھانی ہے نا اس کے مرضی کے خلاف, آج ایران سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ایٹمی پروگرام کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, آج اگر انڈیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو گئے نا تو ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. جو عمران خان بھی یہی کر رہا تھا کہ رشیا سے گیس لینا چاہ رہا تھا, تیل لینا چاہ رہا تھا, تو ان کو وہ پسند نہیں تھا. یہ ہے اصل مسئلہ. ان کو بھٹو بھی پسند نہیں تھا, اس لیے وہ پھانسی چڑھ گیا. ان کو ضیاء الحق جب استعمال ہو گیا تو وہ بھی پسند نہیں تھا, وہ بھی طیارے میں اڑا دیا گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آج ہم اس قابل ہو گئے کہ چین کی طرف دیکھیں. عمران خان صاحب کے بیان آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ نواز شریف نے ہمیشہ جو ہے وہ غلط سیاست کیا, اور دیکھ لیں آج ہم ایک پیج پر ہیں. نہیں تو یہ سارے بھی یہی کچھ کہتے رہتے ہیں نا. یہ تو پھر یہ کہنا کہ یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں, ان کی کیا اس طرح سب مفادات کی جنگ ہے. میں ملک کی بات
میں ملک کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے سر, عمران خان کے ورکروں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, میں پی ٹی آئی کی پارٹی کا نہیں ہوں, میں نون لیگ کا ہوں. میں اپنا کھاتا ہوں, کماتا ہوں, آپ کی طرح مزدوری کرتا ہوں, اپنے بچے پالے میں نے, اپنی فیملی کو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو, اگر کل نواز شریف کے ساتھ زیادتی تھی تو میں کھڑا تھا, اس کے حق میں لکھتا تھا. زرداری کے جب وہ یوسف رضا گیلانی کو وہ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف بھی چلے گئے اور ان کو نکال دیا اور 90 ملین پاؤنڈ میں خط لکھنے کا, اس وقت بھی میں اس کے یوسف رضا گیلانی کے حق میں لکھتا تھا. مجھے تو 30 سال ہو گئے نا صحافت میں. جو کچھ اس دور میں ہو رہا ہے, اس دور میں ہو رہا ہے, یہ کبھی کسی دور میں نہیں ہوا. اور خاص کر کے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت ظالمانہ دور تھا نواز شریف, یہ جو ضیاء الحق کا دور تھا, لیکن خبر پر پابندی تھی لیکن تجزیے پر پابندی نہیں تھی. اس وقت بھی آپ اپنی رائے دے سکتے تھے, خبر پر پابندی ہوتی تھی. یہ دور تو نہ خبر کا ہے نہ تجزیے کا. تو یہ کرنے کا. اور پھر آپ نے پیکا آرڈیننس کر دیا. آپ کی جنگ کے دوران اگر لوگوں کو, جب آپ نے ٹویٹر پر پابندی ہٹائی تو وہی نوجوان جو آپ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے تھے, انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا. لیکن پیکا آرڈیننس آپ نے لگایا ہوا تھا, اس لیے سے لوگ اس طرح پاکستان کے بارے میں جو پوسٹیں تھی یا کشمیر کے بارڈر سے یا ہماری طرف آزاد کشمیر سے وہ نہیں شیئر کر رہے تھے. ہو سکتا ہے ہم یہ پوسٹ شیئر کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر پیکا آرڈیننس لگ جائے. چلو یہ تو ملکی مسائل جو ہے, پہلے ہم جو ہے اس وقت جو انڈیا سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہمارے جو ہے اس کے ساتھ اس وقت مسائل ہیں. چلو ملکی معاملات تو چلتے رہتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے, سب سے ضروری تو پہلے ہم نے اپنا ملک بچانا ہے. کہ اگر ملک ہے تو سب ہیں, سیاست بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. ملک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پہچان ہماری جو ہے وہ ہم سب کی وہ پاکستان ہے. اللہ کرے کہ پاکستان اسی طرح مضبوطی سے آگے بڑھتا رہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. شراز خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید جو ہے وہ پروگرام, آج شراز صاحب نے بڑی جو ہے وہ اچھی باتیں بھی کی ہیں اور بڑی لمبی گفتگو بھی کی ہے. تو انشاءاللہ ایک شعر سننے کا ٹائم ہے تو جی سنا دیں. وہ شعر ہے نا کہ ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو تو چلے جائیں گے, ایک جھلک دیکھ لیں تجھ کو تو چلے جائیں گے. کون آیا ہے یہاں عمر بتانے کے لیے, آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے, آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے. آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے. اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر, اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر, پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے. اور آخری شعر ہے یہ پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے, جو تیرے عیب بتاتا ہے, جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا, جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا. اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے. بہت شکریہ شراز خان صاحب. ناظرین جس طرح آپ نے شراز خان صاحب کی باتیں سنی, انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا اور پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی جمہوریت بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی. ہم سب پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیے. اللہ ہم سب کا آمین ناصر. بہت شکریہ.